کر لینا، چاہے آپ 1000 بھی کر لیں، جیون کی خدمت نہیں ہوگی. یہ میرے الفاظ، میں ان کا ضامن ہوں، آپ نے یاد رکھنا ہے. جیون کی خدمت کس وقت ہوگی؟ جب ہم نیا فارمر اس میں شامل کریں گے. چودھری مدثر صاحب ابھی آپ سے بات کر رہے ہیں، آج آپ کے سامنے ہیں، کل دیبال پور میں سیشن ہے، آگے رمضان آ رہا ہے. پچھلے 5 دن سے ہم اکٹھے ہیں اور ڈیلی سفر کر رہے ہیں اور ڈیلی نیو سے نیو ایریے میں جا کے فارمر کے ساتھ میٹ اپ کر رہے ہیں اور سیمینار کر رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ پچھلے 1 ہفتے سے ہم رات کو 2 بجے سوتے ہیں اور صبح 6 بجے اٹھ کے اپنے اگلے سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ بیٹھ کے اگر بزنس کرے گا تو ہمارا بڑا بھائی اقبال بابر کرے گا، کیونکہ جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں اس لوکیلٹی کے فارمر نے ان کے پاس آنا ہے اور آنا بھی ان کے پاس چاہیے، کیونکہ لوکل فارمر اگر ایک دوسرے سے اکٹھے ہوں گے، آپس میں رابطہ کریں گے، وہ سب سے کامیاب سٹوری ہوگی. ہم آپ کے پاس کیوں آئے ہیں؟ میں آپ سے 2 ذاتی باتیں کروں گا. 2015 میں بارشیں اتنی آئیں کہ ہماری کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں. کاٹن ہم لگاتے تھے، کہروڑ پکا میرا فارم ہے. میں نے سوچا یار میں اپنے بچوں کو کیا دے کے جاؤں گا. میرے والدین نے مجھے جائیداد دی، الحمدللہ. میں نے اس میں تبدیل کیا ہے، نیا کیا لے کے آیا ہے. میرے بچے اگر کاشتکاری اس طرح نہیں کر پائیں گے تو اپنا روزگار کیسے بنائیں گے؟ میں نے فیصلہ کیا کہ میں باغبانی میں جاؤں گا. میں باغبانی کے لیے اپنا کچھ رقبہ، میرے بہت سارے پرانے دوست بیٹھے ہیں، دیکھ چکے ہیں میرا فارم. باغبانی کے لیے کچھ رقبے کے اوپر کر چکا تھا. اور جنوبی پنجاب کے اندر ڈاکٹر صاحب خوبانی، آلو بخارا، آڑو اور ناشپاتی میں کامیاب کرا چکا ہوں 2016 سے آج تک. اور میرے ذریعے ہمارے لوکل فارمر 60,000 پودے اپنے علاقے میں جنوبی پنجاب میں لگا چکے ہیں. مقصد کیا ہے کہ اگر ہم چاول کے ذریعے، گندم کے ذریعے یا کپاس کے ذریعے اچھا روزگار نہیں کما رہے، تو ہمارے والدین نے جب زمینیں دی ہیں تو کہیں یہ شرط نہیں تھی کہ بیٹا صرف گندم یا چاول لگانا ہے. ہمارے پاس پورا اختیار ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اس میں انوویشن لے کے آئیں. اور انوویشن کیا ہے کہ آپ نے بہتر سے بہتر اچھی کاشتکاری کرنی ہے. میں کاشتکاری باغبانی پہ کر رہا تھا اور اسی دوران ہی مجھے پتہ لگا کہ جیون بھی اس پاکستان میں آ گیا ہے، جو کہ کسانوں کی قسمت بدلنے کے لیے ایک نیو ویرائٹی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. 2018-19 سے میں نے اس کو اسٹڈی کیا، 20 میں اس کو کام سٹارٹ کیا. اور میں نے آ کے دیکھا، جیسے مدثر بھائی نے ابھی دیکھے، سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہم اپنی غلطیاں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. ہم سے غلطیاں کیا ہوئی؟ اس وقت گرو ٹیک، مدثر بھائی اور ان کی ٹیم سامنے بیٹھی ہے. ان کی کمپنی پاکستان میں سب سے بڑی کمپنی ہے جو کہ سب سے زیادہ کسانوں کو جیون کا سیڈ پرووائڈ کر چکی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ پہلے سال ہم ناکام ہوئے، بیک گراؤنڈ نہیں تھا کاشتکاری کا. اور ماشاءاللہ آپ تو سارے یہاں پہ زراعت کا علم رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں اور تجربہ رکھنے والے بیٹھے ہیں. انہوں نے اپنی غلطی کو پھر جا کے ڈاکٹر صاحبان سے ڈسکس کیا اور اگلے سال ایک سکسیس سٹوری بنائی. ابھی اس وقت جتنا مجھے علم ہے کہ چودھری مدثر صاحب کی جو کمپنی ہے گرو ٹیک، اس کی کولیبریشن میں آلموسٹ کچھ 600-700 ایکڑ لگا ہوا ہے جس کا سیڈ دیا. ویسے سیڈ تو زیادہ دے چکے ہیں لیکن وہ سارے لوگ ان کے ذریعے اپنی ٹریڈ کر رہے ہیں، اپنا بیج لے رہے ہیں یا درے ان کے ذریعے دے رہے ہیں. یہ بات بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا کسان جس کا بیک گراؤنڈ زراعت نہیں تھا، جو انجینئر تھا، اس نے ایک سکسیس سٹوری بنائی. اور آج پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہے اس کے ساتھ تعلق والے فارمر جیون کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو یہ کام آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے 2020 میں جیون شروع کیا اور میں نے اپنے سارے رقبے کے اوپر اس وقت جیون لگایا ہوا ہے. ڈیپ اریگیشن کرائی میں نے. اگلے سال میں اپنی پیداوار جتنی، اس وقت میرے پاس 24 ایکڑ ہے، اگلے سال میں انشاءاللہ 50 سے 60 ایکڑ پہ جاتا ہوں. یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگ اس انقلاب کا حصہ بنیں جس میں ہم شامل ہو چکے ہیں، ہم اس کو انجوائے کر چکے ہیں، ہمارے بچے اس کو انجوائے کر رہے ہیں، ہمارے دوست، ہماری فیملیز اس کو انجوائے کر رہے ہیں. کیونکہ ہمیں پیسہ چاہیے. کسان کو اگر کہیں سے اچھا ریونیو ملتا ہے تو وہ اپنی خاندان کی خدمت بھی کر سکتا ہے. آپ کو سریکی کی مثال سناتا ہوں کہ مثال ہے تھکے دا کوئی سکا نہیں. اگر کسان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے تو کوئی اس کو ایک بوری کھاد بھی ادھار نہیں دیتا. خدارا جیون کو اپنائیں، صرف 1 کلو لے کے لگائیں، اگر زیادہ نہیں لگا سکتے. اقبال بھائی، ڈاکٹر صاحب، محبوب قادر صاحب اور میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے پاس ایسی مثالیں ہیں
بچوں نے، نوجوانوں نے اپنے موبائل بیچ کے 10-10 کلو 5-5 کلو سے سٹارٹ کیا ہے. جیون کی مثالوں میں یہ ایسی مثالیں ہیں، آج وہ 2-2 ایکڑ پہ پہنچ چکے ہیں. اور ان کے والدین نے ان کو ڈانٹا کہ بیٹا 20,000 کا موبائل لے کے دیا تھا، ہماری تو فرصت نہیں تھی اتنے پیسوں کی آپ کی تعلیم کے لیے. انہوں نے کہا بابا مجھے 1 سال تو دے دے. ابھی وہ 2-2 کروڑ کا بیچ بھی چکے ہیں. اور میں ان کے والدین سے کہتا ہوں کہ بچوں کو خود مختار کر لیں. یہ لفظ خود مختاری میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک المیہ ہے ہمارے دیہاتوں میں. ہمارے بزرگ جب جوان، میری بیٹی کے سامنے میرا بیٹا ہے، جب سے یہ 18 سال کا ہوا ہے میں اس سے مشاورت کرتا ہوں. میں اپنے کاروباری معاملات، میرے دونوں بیٹے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ مشورہ کرتا ہوں. اور پچھلے سال میرے بیٹے نے ایک مشورہ مجھے دیا. میں سمجھتا ہوں شاید میں مشاورت نہ کرتا تو وہ فیصلہ نہ کر پاتا. یہ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کبھی اپنی اولاد کو، بچوں کو، بھائیوں کو، چھوٹے بھائیوں کو یہ نہ سمجھے یار یہ چھوٹے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے. مشاورت سنت رسول ہے، مشاورت کرتے رہنا چاہیے. اب آپ لوگ اگر جیون کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک چھوٹی سی آپ کو میں سیٹیکس تو بہت سارے ہمارے مدثر بھائی نے دیا، رانا ثقافت صاحب نے دیا، لالکا صاحب نے بتایا. بچوں کو خود مختار کریں، ان کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیں. جب وہ 18 سال 19 سال کے ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان بھی ان کو آئی ڈی کارڈ بنا کے دے دیتی ہے کہ یہ بالغ ہو گیا ہے. ان کے اوپر اعتماد کریں، ان کو ایک پوری بیک اپ دیں کہ جناب بیٹا آپ کام کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اگلے سال، اس سال تو ریٹ ہے نا جی 2000 کریش میں، اور اگلے سال پتہ نہیں ہمارا لسن تو لے گا یا نہیں لے گا. اس کے لیے بڑا ایک سادہ سا فارمولہ آپ کو دیتا ہوں. آپ کا لسن، ابھی چودھری مدثر صاحب نے کہا کہ انڈسٹری آ رہی ہے، ہر علاقے میں آئے گی، آپ سے لسن خریدے گی. یہ انڈسٹری جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اس نے پورے علاقے کے لیے کتنا کام کیا ہے، کتنا روزگار دیا ہے، کتنے لوگوں سے چاول خریدا ہے. اگر یہ یہاں نہ ہوتے تو آپ کہاں بیچتے تھے؟ یہاں سے اوپر 200 کلومیٹر آپ کا چاول جاتا تھا. اگر یہاں انڈسٹری آئے گی، یہاں لوگوں کو روزگار ملے گا. اب میں آپ کو اس انڈسٹری کی بات بھی نہیں کرتا، چل چھوڑے، ہم انڈسٹری کی طرف بھی نہیں جاتے، ہم اس کو ایکسپورٹ بھی نہیں کرتے. ہمارے گھر میں جو لہسن استعمال ہوتا ہے، جیسے ابھی سارے دوست ذکر کر چکے ہیں، 70 ارب روپے کا لہسن ہم باہر سے منگواتے ہیں. ہم زرعی ملک ہیں اور اتنا سا لہسن روزانہ کھاتے ہیں، لیکن ہم باہر سے منگواتے ہیں. ہم اپنا لہسن نہیں پورا کر سکتے. اگر وہ 70 ارب روپیہ آپ بچا لیں، ملک کی خدمت ہوگی، ملک کا ریونیو بچے گا اور وہ پیسہ آپ کسانوں میں آئے گا تو خوشحالی آئے گی. اس سال اگر آپ صرف 100 کلو لیتے ہیں نا، 100 کلو، اور اس کو لگاتے ہیں اپنے پاس، وہ آپ کو ملے گا خشک ہو کے 6 لاکھ میں کاشت کرے گا، 1 کنال پہ لگے گا. یہ بات سے غور سے سن لیں، 6 لاکھ روپے اور اس کے اوپر 1 کنال کا خرچہ کتنا ہوگا جی؟ زیادہ سے زیادہ رانا صاحب 30,000 40,000 کنال کا، ہم 50,000 لگا لیتے ہیں. اب 100 کلو میں سے آپ کو جو واپسی بیج ملے گا وہ 800 کلو ملے گا. رانا صاحب نے جو باتیں کی ہیں، انگریزی میں کوئی لفظ بول گئے ہیں، بہت سارے دوست شاید نہ سمجھے، اس کو ڈسکرائب رانا صاحب آپ کی بات کو تھوڑا تفصیلاً بتانا چاہ رہا ہوں. 800 کلو آپ کو ملے گا 6.5 لاکھ میں. 1 سال اور لگائیں اس کو، اگلے سال 800 کلو آپ کا لگے گا 1 ایکڑ میں، جس کا خرچہ ہے 4 لاکھ. آپ کا ٹوٹل خرچہ کتنا ہو گیا؟ 1 سال میں 6.5 لاکھ، اگلے سال 4 لاکھ، 10.5 لاکھ. 10.5 لاکھ اگلے سال 1 ایکڑ آپ کو کتنی پروڈکشن دے گا؟ آلموسٹ 8 ایکڑ کا سیڈ دے گا، 8 ٹن تقریباً آپ کو دے گا. اور 8 ٹن سیڈ آپ نے پھر 8 ایکڑ میں لگانا ہے، جس کا خرچہ جب آپ بڑے لیول پہ جاتے ہیں آپ کے خرچے کم ہو جاتے ہیں. آپ کا خرچہ 24 لاکھ آ گیا 3 ایکڑ 8 ایکڑ کا، 3 لاکھ فی ایکڑ کے حساب سے. ٹوٹل آپ کا خرچہ ہو گیا 35 لاکھ. اور 8 ایکڑ میں سے آپ کی جو پروڈکشن کتنی آئے گی؟ 45,000 کے جی، 48,000 کے جی. اسی 8 کو 8 کے ساتھ کریں، بلکہ میں 8 کو اب 6 سے کر رہا ہوں. اب 48,000 کے جی کو 34 لاکھ، سارے لوگوں کے پاس موبائل ہے، ابھی کیلکولیٹ کر لیں، یہ آپ کو 80 روپے کلو کاسٹ کرے گا. 3 سال بعد میں ابھی ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اقبال بابر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، ان سے کہیں مجھے اگر آنے والے 3 سال بعد 200 روپے کلو پہ آپ دیں گے؟ مجھے نہیں دیں گے. کیوں؟ کہ یہ سمجھ چکے 80 روپے کلو والی چیز. اب میں دوسرا میں اس کا کمپیریزن آپ کو دیتا ہوں. آپ پراپرٹی لیتے ہیں، زمین لیتے ہیں، ڈی ایچ اے بحریہ میں جا کے پلاٹ لے لیتے ہیں، سونا لے لیتے ہیں. وہ 3 سال میں آپ نے 1 سال کیا تھا 6 لاکھ خرچہ، 6.5 لاکھ، اگلے سال کیا تھا صرف 3 لاکھ. اس سے اگلے سال آپ نے 24 لاکھ خرچہ کیا. مرلہ وائز آپ نے پیسے خرچ کیے. اور اسی طرح اگر آپ سونا، جائیداد، پراپرٹی، پلاٹ کوئی بھی چیز لے کے رکھ لیتے ہیں تو 34 لاکھ آپ کا بمشکل 60 لاکھ بنے گا. اب یہاں پہ آپ کا وہ گارلک جو 80 روپے کلو آپ کو کاسٹ کر رہا ہے،
میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آنے والے 3 سال کی فصل اس طرح لگانے کے بعد 3 سال بعد آپ وہ 400 روپے کے اوپر مجھے دینا چاہیں، میں آج ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 80 روپے والی چیز آپ کی چلے گی 400 روپے، یعنی 34 لاکھ آپ کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ آپ کی کہاں چلے گی؟ 2.25 کروڑ روپے۔ یہ میں زبانی باتیں نہیں کر رہا، کیلکولیٹر ابھی نکالیں، اس کو کیلکولیٹ کریں۔ پاکستان کے اندر ایک انقلاب آ رہا ہے جس کی خبر دینے کے لیے، جس کا پیغام دینے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اور صرف اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان کے کسان کو ہم کوئی ایسی چیز دے کے جائیں جو کہ ہمیں ڈاکٹر ہمایوں خان صاحب نے دی تھی، ہم آپ تک یہ میسج پہنچائیں، ہم آپ تک یہ پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ آپ یہ پیغام آگے پہنچائیں، 1 کلو لگائیں، 10 کلو لگائیں، 100 کلو لگائیں، 3 سال بعد آپ انشاءاللہ کروڑ پتی ہوں گے اور آپ کے بچے آپ کو اس کی دعائیں دیں گے۔ سب سے آخری چیز گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی ایک بہت بڑی خوبصورت ہمیں آفر دے دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال بابر صاحب کی یہاں بیٹھ کے آج کے اس سیمینار میں یہ جو خدمت ہے، یہ آنے والے شاید 50 سال تک یاد رکھی جائے گی کہ ہمارے پاس فارمنگ تو ہم سارے کر رہے ہیں، کاشتکاری کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی زرعی گریجویٹ ہمارے پاس انٹرنشپ کے لیے نہیں آ رہا۔ تو آج ڈاکٹر صاحب نے جو آفر کی ہے چودھری مدثر صاحب کہ انٹرنی آپ کے پاس آئیں گے، گریجویٹ بچے آپ کے پاس آئیں گے جیون فارمر کے پاس سیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ ہم نے ایگریرینز کو جاب دی ہے اپنے فارم سے، جی ہمارے پاس ایسے جگہ رکھ، لیکن ہم ڈاکٹر صاحب سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسے بچوں کو ہم سکھائیں گے، ان کو رہائش، ان کو کھانا ہم دیں گے، اور جتنے ٹائم کا ان کا انٹرنشپ ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو کرائیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک پریکٹیکل گریجویٹ وہاں پہ ہمیں پاکستان میں ملیں گے۔ اور انشاءاللہ اگر اس طرح کے وینچر شروع ہو جاتے ہیں، یونیورسٹی اچھے فارمرز کے پاس اور کامیاب فارمرز کے پاس اس طرح گریجویٹ انٹرنشپ کے لیے بھیجتے ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان میں زراعت کے انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور میں دوبارہ شکریہ